جیک 10 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار سرگوشی کرنے والے جنگل کے بارے میں کہانیاں سنی تھیں۔ گاؤں کے ہر بچے کو معلوم تھا کہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ جنگل بدروحوں کا گھر ہے، ایک ایسی جگہ جہاں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ درختوں کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں جو کسی کو اندر آنے کی دعوت دیتی ہیں، لیکن جیک مختلف تھا۔ وہ متجسس تھا اور یہ عادت اسے اکثر پریشانی میں ڈال دیتی تھی۔ اس جنگل کا خیال اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے خبردار کیا، لیکن ان کی کہانیاں صرف اس کے عزم کو بڑھاتی گئیں۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ اندر کیا ہے۔ ایک ٹھنڈی خزاں کی دوپہر کو، جب سورج آسمان میں نیچے جا رہا تھا اور سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، جیک نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ اس نے اس وقت کا انتظار کیا جب اس کے والدین مصروف ہوں اور چپکے سے نکل گیا۔ اس کا دل خوف اور جوش کے ملے جلے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ جنگل کا راستہ گھاس پھونس سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے کہ قدرت خود لوگوں کو روکنا چاہتی ہو، لیکن جیک نے راستہ بنا لیا۔ اس راز کو جاننے کے لیے پرعزم تھا۔ جب وہ جنگل کے کنارے پر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ ہوا سرد ہو رہی ہے۔ درخت لمبے اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی شاخیں ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھیں جیسے ڈھانچے کی انگلیاں۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا، اپنے دوستوں کی تنبیہ کو ذہن میں لایا، لیکن پھر اس نے وہ سنا، ایک نرم سرگوشی، بمشکل سننے کے قابل، جو جنگل کی گہرائیوں سے آ رہی تھی۔ جیک اس کا خون جم گیا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف ہوا ہے، لیکن وہ آواز واضح تھی اور وہ اس کا نام جانتی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن اس کی ٹانگیں خود بخود حرکت کرنے لگیں، اس عجیب و غریب آواز کے پیچھے چل پڑیں۔ جتنا وہ اندر جاتا، سرگوشیاں اتنی ہی بلند ہوتی گئیں، اسے گھیر لیتیں، اسے تانا دیتیں، کھیلنے آؤ جیک، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو۔ اب آواز مختلف تھی، بہت سی آوازیں، سب ایک ساتھ بول رہی تھیں۔ اس نے واپس جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں اس کی بات نہیں مان رہے تھے۔ درخت اس کے ارد گرد بند ہوتے محسوس ہو رہے تھے، ان کی شاخیں پنجرا بناتے ہوئے۔ خوف نے اسے جکڑ لیا، وہ گم ہو چکا تھا۔ سرگوشیاں بلند ہوتی گئیں، زیادہ اصرار کرتی گئیں، اس کے سر میں گونجنے لگیں، اسے پاگل کر دینے والے انداز میں۔ پھر اس نے انہیں دیکھا، درختوں کے بیچ چلتے ہوئے سائے جو صرف آنکھ کی پاہنچ سے باہر تھے۔ وہ بچے تھے، ان کے چہرے زرد تھے، ان کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ اسے بلاتے، ان کے منہ ایک ساتھ ہلتے، حالانکہ ان کے الفاظ اب صرف ایک ہجوم کی طرح تھے۔ جیک نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس کی آواز سرگوشیوں نے نگل لی۔ اچانک بچوں میں سے ایک آگے بڑھا، اس کا چہرہ باقیوں سے زیادہ صاف تھا۔ جیک نے اسے پہچانا، یہ للی تھی، ایک لڑکی جو برسوں پہلے گاؤں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دوست تھی۔ للی، جیک نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ دوستانہ نہیں تھی، یہ خالی تھی، زندگی سے آری۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جیک، اس نے کہا۔ اس کی آواز سرگوشیوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، جیک نے التجا کی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لی کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ہمارے لیے نہیں۔ دوسرے بچے اس کے قریب آ گئے، ان کے ہاتھ جیک کی طرف بڑھے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نیچے کی زمین کھسک گئی اور وہ اندھیرے میں گر گیا، سرگوشیوں سے گھرا ہوا، ان میں مدغم ہو گیا۔ اگلے دن جب گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ جیک غائب ہے، تو انہوں نے جنگل میں اس کا نام پکارا، لیکن وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ صرف ہوا کی سرگوشی تھی، نرم اور عجیب، جیسے کہ وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔